أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی 2 سال کاملینی مکمل لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو یہ ارادہ کرے ان یتم یہ کہ مکمل کرے الرضاعہ دودھ پلانے کو یا مدت رضاعت کو وعلی المولود لہ اور اس شخص پر کہ جس کا لڑکا ہے مولود جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے اس شخص پر جس کا لڑکا ہے رزقہن اس کا رزق ان کا رزق وکسوتہن اور ان کو لباس پہنانا ہے بالمعروفی ساتھ اچھے طریقے کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور یہ 2 سال تک دودھ پلانا ان کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہیں۔ اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین میں سے جو بچے کی مدت رضاعت مکمل نہیں کرنا چاہتے وہ 2 سال سے کم میں دودھ بھی پلا سکتے ہیں، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ 2 سال کے کم عرصے میں دودھ پلائیں، مکمل 2 سال دودھ نہیں پلانا چاہتے، 1 سال 6 ماہ 10 مہینے جتنا وہ دودھ پلانا چاہیں وہ پلا سکتے ہیں، لیکن مکمل جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زائد بچے کو دودھ نہ پلایا جائے، جبکہ احناف کے نزدیک 2.5 برس جو ہے وہ مدت ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ 30 شہرا حملہ وفصالہ 30 شہرا کہ عورت کا حمل اور اس کو دودھ چھڑانا وہ 30 مہینے ہیں، اور 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے بچے کا وہ 2.5 سال بعد چھڑوایا جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں صرف فصالہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ حمل کا بھی ذکر ہے کہ حملہ و فصالہ عورت کا بچے کو اٹھانا اپنے پیٹ میں، اور اسی طرح اس کو دودھ چھڑوانا، اس کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہیں۔ 2 سال تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے حولین کاملین، باقی جو 6 مہینے ہیں، اور آج کی تحقیق کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہے کہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ مکمل ہو جایا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس لیے 6 مہینے وہ حمل کے ہیں اور 2 سال 24 مہینے جو ہیں وہ دودھ پلانے کے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں 30 شہرا حمل کو اور فصال کو اکٹھا 30 ماہ ذکر کیا گیا۔ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے۔ جو مکمل رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 سال تک دودھ پلائے، 2 سال سے زائد دودھ نہ پلائے۔ رضاعت جو ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے حرم نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب ایک عورت کا ایک بچہ دودھ پیتا ہے تو اس عورت کے جو بیٹے ہیں، اس عورت کے جو بیٹے ہیں یہ اس لڑکے کے دودھ پینے والے لڑکے کے رضاعی بھائی ہوں گے، اور اس کی بیٹیاں رضاعی بہنیں ہوں گی، اور اس کے بھائی جو ہیں وہ ماموں ہوں گے۔
تو یہ سب اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، یہ اس کے حرمت والے، یہ اس کے رشتے بن جائیں گے۔ یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت کس وقت ثابت ہوتی ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک جب تک ایک بچہ مدت رضاعت میں، یعنی 2 سال تک جب بچے کی عمر نہیں ہوئی، اس مدت میں اگر بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پی لیتا ہے اور پیٹ بھر کے پیتا ہے تو پھر اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی۔ اگر 5 مرتبہ سے کم میں پیے گا، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ علماء کا موقف ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو صحیح بات اور صحیح مسلک اور صحیح مسئلہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جب تک 10 مرتبہ دودھ نہیں پیے گا بچہ تب تک رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ پھر وہ 10 رضعوں کا حکم ختم ہوا۔ عربی میں دودھ پینے کو رضاع کہتے ہیں۔ وہ 10 رضعوں کا حکم جب ختم ہوا تو پھر باقی 5 رضعیں رہ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں وہ ان 5 رضعوں کی تلاوت قرآن پاک میں کی جاتی تھی۔ اب قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں کہیں بھی وہ 5 رضعوں کی آیت ہمیں نہیں ملتی جہاں پر یہ لکھا ہو کہ 5 رضعیں اگر بچہ پیے 5 مرتبہ، یعنی اگر بچہ سیر ہو کر ایک عورت کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بات کہیں پر بھی نہیں لکھی، قرآن پاک میں یہ آیت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو فرما رہی ہیں کہ 5 رضعوں کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی جاتی تھی، تو اب وہ قرآن میں نہیں ہے، تو مطلب کہ وہ آیت بھی قرآن سے منسوخ ہو چکی ہے۔ تو پھر علماء نے پھر یہ استدلال کیا کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں کوئی بھی اس مسئلے کے متعلق کسی بھی قسم کی تحدید نہیں کی گئی کہ 1 رضع پیا جائے یا 2 رضع پیا جائے یا 3 یا 5 یا 10۔ آخری وقت میں، یعنی اس حکم کے منسوخ ہونے کے بعد، 5 رضعوں والے حکم کے منسوخ ہونے کے بعد کوئی اور حکم دوبارہ سے نہیں آیا اور آپ کی وفات ہو گئی۔ جب کوئی اور حکم نہیں آیا تو پھر 1 مرتبہ ہی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے اپنی مدت رضاعت کے اندر، تو 1 مرتبہ دودھ پینے سے اس کی رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ ایک ہی مرتبہ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا اپنی مدت رضاعت کے اندر دودھ پی لیا ہے تو 1 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور صحیح مسلک یہ ہے، اور احناف نے بھی اسی مسئلے کو اختیار کیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے ذمے جس کا لڑکا ہے، مولود جس کے لیے لڑکا جنا گیا، اس کے ذمے ہے رزقہن، ان عورتوں کو لباس پہنانا، اور رزقہن ان عورتوں کو رزق دینا، روٹی دینا، وکسوتہن اور لباس دینا، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق۔ اب آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ہم نے طلاق کے مسائل ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہ اب بچوں کے دودھ پلانے کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ذکر ہوئی کہ 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ طلاق ہونے کے بعد یا عورت کا اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد عورت جو ہے اب اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس بچے کی ذمہ داری یا اس بچے کا خیال وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ جو بچہ ان کا ہے، اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو باپ ہے اس بچے کی دیکھ بھال، اس کو رزق دینا، روٹی کھلانا، اس کا لباس وغیرہ یہ باپ کے ذمہ ہے۔ ماں چونکہ اس بچے کو دودھ پلائے گی، اور اس کے ساتھ اس بچے کے ساتھ ساتھ ماں کا جو خیال رکھنا ہے وہ بھی اس خاوند کے ہی ذمے ہے۔ خاوند نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد
اس کا بچہ تھا، اب وہ بچہ اس مدت میں ہے کہ وہ دودھ پلائے، اس کو دودھ پلایا جائے، تو اس کی جو اس نے جس بیوی کو طلاق دی ہے، وہ اپنی اس بیوی کو لباس بھی دے گا، طعام بھی دے گا، اور اس بچے کے اخراجات بھی کرے گا۔ کس طرح کرے گا؟ بالمعروف، اچھے انداز سے، یعنی جتنی اس کی حیثیت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ آگے ہی اللہ نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو نہ تکلیف پہنچائی جائے مگر اس کے وسعت کے مطابق، جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی کسی کو مکلف ٹھہرایا جائے گا، اتنا ہی کسی کو فورس کیا جائے گا۔ اب ایک باپ اپنے بیٹے کا خرچہ، اپنے بچے کا خرچہ جس مناسب انداز سے اس کے اوپر برڈن نہ پڑے، اس کے اوپر بوجھ نہ ہو، اور وہ اس خرچ کو ادا کرے، تو ادا کرنے میں اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ اس کی جو بیوی ہے، جس کو وہ طلاق دے چکا ہے، وہ ایسا مطالبہ کرے جس کی وجہ سے وہ اس کے خاوند کے اوپر، یعنی بچے کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے، کوئی یعنی ایسا اس کے اوپر ایسا خرچہ مسلط کیا جا رہا ہے جس کو وہ ادائیگی کا متحمل نہیں ہے، تو ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے ہی مزید اللہ فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اب والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی باپ یہ کہے کہ بچہ تو دودھ پینے کی مدت میں ہے، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اب جب ماں یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو پھر باپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس سے اس کا بچہ چھینے، اس کی گود سے اس کا بچہ لے، یہ اس کا حق نہیں بنتا۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اسی طرح باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ماں کو اس طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ ماں اس بچے کا خیال رکھنا چاہتی ہے، جبکہ باپ اس سے اس بچے کو چھینے۔ اور اسی طرح باپ جو ہے ایک خرچے کا متحمل نہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ، باپ کی حیثیت سے زیادہ اس سے خرچے کا مطالبہ کیا جائے، تو یہ بھی درست نہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے اوپر بھی اسی طرح، مثل ذلک اسی کے مانند ہے۔ یعنی اب پیچھے والا مسئلہ آپ اس انداز سے سمجھ لیں کہ باپ موجود ہے، یعنی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اور اب وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی وارثوں کے ذمے بھی اسی طرح ہے۔ یعنی باپ تو فوت ہو گیا ہے، اور اس کی بیوہ جو ہے وہ عدت کے اندر ہے، اور اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اس کا بچہ اس کے پاس ہے، تو اس بچے کا خیال رکھنا ہے، اور اس کا خیال میں یعنی جو اخراجات ہوں گے، جو اس کو روٹی اور اس کو جو لباس کا جو اخراجات ہوں گے، طعام اور لباس کے، وہ وارثوں کے ذمے اسی طرح آئیں گے جس طرح خاوند کے ذمے۔ یعنی پھر وارثوں کا بھی یہی حق بنتا ہے کہ وہ اسی طرح ہی اس کا خیال رکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کریں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر وہ میاں بیوی ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی 2 سال سے قبل دودھ چھڑانا چاہتے ہیں میاں بیوی اپنے بچے کا، تو وہ آپس کی باہمی رضامندی اور مشاورت کے ساتھ وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، کسی انا سے دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم، جب کہ تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو کچھ تم نے اس کو دے دیا، جو کچھ تم نے مقرر کیا تھا کہ دودھ پلانے پر ہم یہ اخراجات اور یہ آپ کی ہیلپ کریں گے یا مدد کریں گے، یا آپ کو دودھ پلانے کے نتیجے میں ہم آپ کو یہ معاوضہ دیں گے، تو معروف طریقے سے، بالمعروفی، معروف انداز سے، اچھے انداز سے اس کو معاوضہ ادا کیا جائے۔ یعنی اگر میاں بیوی کسی عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو وہ بچہ اس عورت کے سپرد کریں، اور جو معاوضہ ہے وہ اس کو طے کریں، اور اس عورت کے جو اخراجات ہوں گے وہ اس کی ادائیگی کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، یقیناً اللہ جو ہے جو تم کام کر رہے ہو ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ کہ مر جاتے ہیں، فوت ہو گئے تم میں سے،
والذین، اور وہ لوگ یتوفون، فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے کچھ لوگ مر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، تو ان کی بیویاں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرا، اور 10 دن، یعنی ایک خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ پیچھے بیوی چھوڑ کے گیا ہے، تو بیوی جو ہے عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جو کچھ وہ اپنے نفسوں کے ساتھ اچھے انداز سے کرنا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، یعنی عدت گزرنے کے بعد عورت کی عدت، وہ عورت جس کا خامند فوت ہو چکا ہے اس کی 4 ماہ 10 دن عدت مکمل ہو چکی ہے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ عورت جہاں کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر۔